السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں دن عشق مزاجی اور عشق حقیقی کے بارے میں آدھے کو ٹھہرا کرا تھا، اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالی انسان کو جہاں دنیا دی ہے، اس کے قلب میں ایک عجیب نعمت دی ہے جس کو عشق کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مشکلات اور پریشان کیوں نہ آئیں، عشق ان سب پر غالب آتا ہے۔ عشق ہی کی بدولت انسان ہر مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ عشق کے روبرو کوئی مشکل نظر نہیں آتی۔ عشق ایک ایسا بھید ہے جو کہ جب ہوتا ہے تو کل وجود کو اپنے حال میں منہ کر لیتا ہے، اور وجود کے ہر اعضاء عشق کا ساتھ دیتے ہیں۔ عشق کی ابتدا چاہت ہے اور شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے۔ چاہت اور الفت، انس، پیار اور محبت سے شروع ہوتی ہے۔ وجود میں عشق کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے۔ آنکھیں ابتدائی نظریں پہلا مقام نظروں سے ہوتے ہوئے دل میں اترتا ہے۔ اسی لیے آنکھ پاک کی تو ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ اگر آنکھ نفسانیت کی ہو تو غلط چیزیں نظر آتی ہیں، اگر اچھا دیکھیں گے تو اچھی نظر آتی ہے۔ دل میں نہ صرف مقام بناتا ہے بلکہ پورے قلب پر چھا جاتا ہے، پھر یہ قلب اور وجود پر اپنا اثر کرتا ہے۔ جیسا ہمیں دیکھتے ہیں، جیسا سوچتے ہیں، ویسا ہمارے پر وہ اثرات پیدا ہونے چالو کرتے ہیں۔ عشق کا اثر اگر زیادہ ہو جائے تو دیوانگی، جنون پن آ جاتا ہے۔ عشق کا اثر زیادہ ہو جائے تو دیوانگی، جنون پن آ جاتا ہے۔ تعصب کے دائرے سے پیار، محبت، یہ جمالی عشق جلالی ہے۔ اس کا اثر اگر بہت زیادہ ہوتا ہے تو پورا وجود اس سے جلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ عقلیں بھی خاموش ہو جاتی ہیں اور وجود کے ارواح بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ عشق مزاجی کی انتہا پاگل پن یا ملن پن جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ پاگل پن یا دیوانگی پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان میں بہت ہی پوشیدہ رکھا ہے۔ بہت سے کم انسان ایسے ہوتے ہیں
جو ان خوبیوں سے آشنا ہوا کرتے ہیں، اور بھی بہت ہی کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان خوبیوں سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، اور ان کی تہہ تک پہنچنے میں کامیابی ہوتے ہیں، اور محبت اور مروت سے پیش آتا ہے یہ پیار محبت اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے یا دوستوں سے کسی بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیار اور محبت ایک مقام یا ایک حد تک پہنچنے کے بعد رک جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، یا اس میں کمی بھی آ جا سکتی ہے۔ اگر یہ پیار محبت کا عالم ہمیشہ قائم رہتا ہے اور اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو اس کو پیار یا محبت نہیں کہتے بلکہ اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو عشق دیدار کی تڑپ رکھتا ہے اور دیدار سے مطمئن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو بھی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یہی بولا گیا ہے۔ عشق ہمیشہ حضوری چاہتا ہے اور اپنے محبوب کو ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ عشق مزاجی اکثر عورت پر یا کسی محبوب سے لگن لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ عشق کے دائرے میں شہوت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ عشق مزاجی میں انفاس رکاوٹیں بن کر آتے رہتے ہیں۔ عشق مزاجی میں سب کچھ رکاوٹیں بن کر آتے ہیں، زندگی۔ اور کبھی کبھی غالب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عشق کرنے والا اگر انفاس کا سہارا لیتا ہے اور ان سے راحت پاتا ہے تو یقیناً عاشق نہیں، وہ اپنی نفسانیت کو قابو میں رکھ کر ہی اس منزل میں ثابت قدم رہتا ہے۔ عاشق کے لیے اس کی معشوق اور منزل مقصود رہتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر عاشق اپنی منزل پا لے اور کامیاب رہے، اور ہر ایک عاشق کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی معشوق اس کا معشوق اس کو مل جائے۔ اور عشق کی مزاجی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے معشوق کو پانے میں کامیاب بھی ہو جائے، لیکن مقام شہوت کی غرض کے لیے نہیں، جسم سے جسم کو ملانے کے لیے نہیں، ایک روحانی منزل ہوا کرتی ہے۔ اور اس مقام میں عاشق اور معشوق کی کیفیت یہ کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ اور جب عاشق اور معشوق دونوں ملنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے روحوں کی ملاقات ہے اور اس سے انہیں راحت ملتی ہے، اور وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور ان کے قلب مطمئن بھی رہتے ہیں۔ لیکن عشق مزاجی کا دائرہ کچھ اور ہے، شہوت کا کچھ اور ہی مقام ہے۔ عشق مزاجی کی منزل شہوت صحبت نہیں،
शौहरत और सोहबत नहीं बल्कि एक राह है, और इस राह में जो कोई भी हो उनके कल्ब में तड़प रहती है और वो जलते रहते हैं। ये तड़प और ये मकसद को पाने में दिल को जलाना, कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है कि कहीं इश्क हकीकी राह इख्तियार करना जाए, क्योंकि नाकामयाबी इश्क की पहली मंजिल हुआ करती है। लेकिन आशिक अपनी नाकामयाब से मायूस नहीं होता, बल्कि वो इस पर सब्र करता है और अपने ख्यालात को हमेशा पाक रखता है। सब्र करता है, अपने ख्यालात को पाक रखता है और इसमें नफ्सों को कभी आने नहीं देता। मन इश्कु वक़्तम व अफ़्फ़ु व सब्र गफरुल्लाह लहू व खलहू जन्नत। हदीस शरीफ है, जिसने इश्क किया फिर उसको छुपाया जाहिर ना किया लोगों के सामने, और पाक दामन रहा और सब्र करता रहा, तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देंगे और वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इस फरमाने मुबारक में यही राज पोशीदा है। इश्क की मंजिल शौहरत नहीं, इश्क की मंजिल शौहरत नहीं, यहाँ पर पाक दामन रहना चाहिए और जाहिर भी ना करे, वही सच्चा आशिक है। लेकिन अक्सर देखा गया कि इश्क मिजाजी की हकीकत से नाआशना आशिक बड़े से बड़ा आसानी से नफ्सों में फंस जाते हैं और नफ्सों की ख्वाहिश पूरा करने में लग जाते हैं और ख्वाहिशात को पूरा करके ही मुतमईन हो जाते हैं। ये नफ्स के दुश्मन है, सब्र ना कर सको। अगर नफ्सों की ख्वाहिश को पूरा करने का नाम इश्क मिजाजी है, तो अहले तसूब एक तसूबाना नज़र दुनिया पर अगर डाले तो यही तस्वीर रूबरू आती है। यहाँ जो भी जानदार मौजूद है, इसमें इश्क मिजाजी पाया जाता है, यानी चरिंद परिंद दरित में भी ये चीज़ मौजूद है। तो इसमें इश्क मिजाजी पाया जाता है और हर जानदार जो कि एक खास अमल में लगा हुआ है, वो अमल तो इब्तदा ही से भी जारी है और ये अमल इंतहा तक भी जारी ही रहेगा। ये तो एक मामूली हरकत है जिसके दायरे में आकर हर कोई जानदार इस अमल में लगा हुआ है। आज के लोग भी कहते हैं, जो नफ्स के आदी रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, उसका मजा तुमको क्या मालूम, वो क्या मालूम, ये क्या मालूम कहते रहते हैं। तो वो जानदारों की शिफ्ट होती है वो, क्योंकि जानदार इस अमल में लगा हुआ है, उसको इश्क नहीं कहते। इश्क मिजाजी को समझाना चाहिए, इश्क मिजाजी को समझना चाहिए, क्योंकि इश्क मिजाजी इश्क हकीकी की तरफ जाने की पहली मंजिल हुआ करती है। तसूब के दायरे से और कुछ गहराई में जाकर देखें और हकीकत से आशना होने की कोशिश करें, तो एक बात ये भी रूबरू आती है, मर्द के जिस्म में एक बहुत ही अजीब सी शय मकाम
ذات میں یعنی مقام یعنی دماغ میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ شے کہیں منازل کو طے کرتے ہوئے نیچے کی طرف بہتے ہوئے آخر میں ایک مقام میں آ کر جمع ہوتی ہے۔ اس مقام کو مقام بھیجا کہتے ہیں۔ اس شے میں بہت ہی عجیب حقیقتیں پائی جاتی ہے۔ اس شے میں بہت ہی عجیب حقیقتیں پائی جاتی ہے، اور تصوف میں اس شے کو نور بھی کہتے ہیں، اور یہ نور ذکر سے روشن ہوتا ہے۔ دوسری طرف عورت بھی ایک عجیب چیز ہے، اس کے پیدا ہوتے ہوئے ایک مقام میں آ کر جمع ہوتی ہے۔ تصوف میں اس مقام کو مقام راحت بھی کہتے ہیں۔ مرد اور عورت میں جو شے پیدا ہوتے ہیں وہ آپس میں ملنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے مل کر ہی راحت اور سکون پاتے ہیں۔ اس عجیب شے جو کہ مرد اور عورت میں پیدا ہوتی ہے، اس کو ظاہر میں منی کہتے ہیں، لیکن تصوف میں ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ اہل ظاہر ان دونوں شے کو آپس میں ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ اہل ظاہر ان دونوں شے کو آپس میں ایک دوسرے سے ملانے میں قرار پاتے ہیں۔ اگر یہ دونوں کسی سبب ایک دوسرے سے نہ ملے تو دونوں پر جو حالت پیدا ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی مقام رکھتی ہے۔ ایک دوسرے پر جنون سا طاری رہتا ہے۔ اس مقام پر نفسوں کی قوت پیدا بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن انسان کو اپنی ظاہری قوت سے زیادہ اپنی باطن قوت کو ابھارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس باطن قوت میں سب کچھ موجود ہے۔ باطن بولتے ہیں چھپا ہوئے راز کو، چھپی ہوئی چیز کو۔ حقیقت میں جو کوئی قدرت سے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جسے مجرود اور مذہوب اس انمول شے کو خارج ہونے نہیں دیتے، اور وہ یعنی اس عجیب شے کو جذب کر لیتے ہیں اور اس کو پھر سے اوپر کے مقامات تک لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس قدرتی انمول شے کو دوبارہ اسی مقام تک پہنچانے کے لیے ذکر و اذکار اور ذکر، حفظ، دم وغیرہ سے اوپر کھینچ لیتے ہیں اور اس کو مقام جمع کر لیتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو وجود میں عجیب عجیب قوتیں پیدا کرتی ہیں، اور مجہود اور مذہوب لوگ اس کی قوت سے وہ سب چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں جنہیں وہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوا ہوتا ہے۔
اور ان کے وجود میں وہ غیبی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ وجودوں اور روحوں کا کھیلا کرتے ہیں۔ ان کے لیے وجود کو ظاہر کرنا اور اس وجود سے طرح طرح کے کام لینا یہ سب آسان رہتا ہے، اور وہ روح کو روحوں سے ملانے میں بھی کامیاب رہتے ہیں۔ مرد کے وجود میں جو انمول شے پیدا ہوتی ہے اس کو تصوف میں ساتھ کیونکہ اس پر حیات ملتی ہے، اس لیے اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ جس نے جذب کر لیا وہ امر ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے اور زندہ دل رہتا ہے۔ انسان کا وجود میں آنا ایک بہت ہی انمول نعمت ہے، قدرت کی طرف سے ایک بہت ہی گہرا راز ہے، اور انسان کے حق میں قدرت کی جانب سے یہ بڑی فضل و کرم ہے۔ وہ اس کو انسان کا وجود عطا کیا۔ اس کے وجود میں آنا ایک بہت ہی اسرار اور رازدار معمہ ہے۔ اس کے شانہ اللہ تعالیٰ، اس کی شان اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی قدر اثر انگیز ہے کہ اگر انسان خواہشات کی ابتدا نہ کرتا تو اس کی عقل بہت ہی گہری اور اسرار سے بھرپور ہوتی ہے۔ انسان بہت ہی عجیب غریب اسرار کے خزانے کے ساتھ ساتھ ہم اقسام کے عیبوں کا مجموعہ بھی ہے، یعنی عیبوں کا بولے تو بار بار لوگوں کا دیکھنے پھرنے کا، اپنا نہیں دیکھنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان عظمت اور نور سے بھرپور ایک خزانہ اور روحوں اور وجودوں کا رازدار ہے۔ اس میں نفسیں بھی موجود ہیں اور اس کو انفاس پر قدرت پانے کی قوت بھی عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لقد کر منا بنی آدم کہہ کر عالم الغیب و شہادت ہونے کی شہادت دی ہے۔ اس میں دونوں خزانے عالم الغیب اور عالم الشہادت کے پوشیدہ ہے۔ عالم الغیب عالم الشہادت پوشیدہ ہے۔ انسان ایک نقش جو کہ عالم الغیب سے اس کا عکس اور راج عالم الغیب میں چھپا ہوا ہے۔ عالم الغیب میں اس کا عکس جو راج عالم الغیب میں چھپا ہوا ہے اسی کو عالم الشہادت میں ظاہر کیا ہے، یعنی باطن کے اندر ظاہر کیا ہے، یعنی ظاہر چیز کو باطن میں ظاہر کرتے ہیں۔ جب کوئی اہل علم و اہل تصوف عالم الغیب پر تفکر کرتا ہے تو اس کو چاہیے عالم الشہادت کو پہلے دیکھ لے اور اسی تصور کو قائم رکھتے ہوئے عالم الغیب پر تفکر کرے۔ یہی حقیقت، یعنی تفکر بولے تو دھیان کرنا، قدرت کے طرف اللہ کے طرف دھیان کرنا۔ حقیقت ہے پہلے ظاہر کا علم یعنی شریعت کا علم، اور پھر باطن کا۔ اہل عرفان و اہل صوفیہ اکرام اس راز کو بخوبی جانتے ہیں اور ان کا عمل بالکل اسی طرح
इसी तरह का हुआ करता है। अगर कोई इन दोनों आलमों पर तफक्कर के बगैर कोई गिनती भी जद्दोजहद या कोशिश कर ले, हकीकत के दायरे तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन ही रहता है। और ये राज इसरार इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी का भी है। इश्क मिजाजी की मंजिल को तय करने के बाद ही इश्क हकीकी पर इसरार मंजिल हुआ करती है, जिसको पाना होता है। कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मिजाजी में हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबी नियाजी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।